اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ انشاءاللہ آج کا لیسن ہمارا جو ہے وہ سورہ یوسف کی ہم کریں گے آیات 23 سے لے کر 29 تک۔ تو انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ پہلے کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنا اپنا کھول لیں۔ 23 آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودتہ، وا ہے شروع میں تو اور اسے پھسلایا، التی اس عورت نے، ہوا وہ، فی میں، بیتہا جس کے گھر میں تھا، ان نفسہ اپنے نفس سے، وغلقت اور بند کر دیے، الابواب دروازے، وقالت اور کہنے لگی، ہیتا آجا، لکا ادھر، قال کہا، معاذ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، انہو بے شک وہ، ربی میرا آقا ہے، احسنہ اس نے بہت اچھا رکھا، مثوایا میرا ٹھکانہ، انہو بے شک وہ، لا نہیں، یفلح فلاح پاتے، الظالمون جو ظالم ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ہمت ارادہ کیا اس عورت نے، بھی اس کا، اور ہم اور ارادہ کر لیتے، بہا اس عورت کا، لو اگر، لا نہیں، ان کے، رآ دیکھتے، برہانہ کوئی روشن دلیل، ربی اپنے رب کی، کذالک اسی طرح، لنصرف ہم پھیر دیتے ہیں یا ہم پھیر دیں گے، عنہ ان سے، السوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہو بے شک وہ، من سے، عبادنا ہمارے بندوں میں، المخلصین جو خاص ہیں، چنے ہوئے ہیں، مخلصین کہتے ہیں چنے ہوئے لوگوں کو، واستبقا اور دونوں دوڑے، البابا دروازے کی طرف، وقدت اور اس عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ ان کی قمیض، من دبری پیٹھ سے، پیچھے سے، یعنی کہ دبر جو ہوتا ہے وہ پیٹھ کا پچھلا حصہ، جو پیٹھ جس کو کہتے ہیں نا، بیک سائڈ آپ کی جو ہوتی وہ، وَأَلْفَیَا اور پایا دونوں نے، سیدہا اس عورت کے شوہر کو، لدا پاس، البابی دروازے کے، قالت کہنے لگی وہ عورت، ماں کیا، جزاؤ سزا ہے، من اس کی جو ارادہ کرے، بِأَہْلِکَ تیری بیوی سے، سوءً برائی کا، الا مگر، ان یہ کہ، یسجنا قید کیا جائے، او یا عذاب عذاب دیا جائے، علیم دکھ دینے والا، قال یوسف علیہ السلام نے کہا، ہیا یہی، راودتنی اس نے مجھے پھسلایا، عن نفسی میرے نفس سے، وشاہدہ اور گواہی دی، شاہدن ایک گواہ نے، من سے، اہلیہا اس کے گھر والوں میں سے یا اس کے خاندان میں سے، اس عورت کے جو ہے، ان اگر، کانا ہو، قمیصہ قمیص اس کی، قدہ پھٹی ہوئی، من قبل آگے سے، فصدقت تو پھر وہ عورت سچی ہے، وہو اور وہ، من الکاذبین اور وہ مرد یعنی کہ یوسف علیہ السلام وہ جھوٹوں میں سے ہے، وَإِنْ اور اگر ہو، کانا قمیض اس کی،
کانا ہو قمیصہ قمیص اس کی، قدہ پھٹی ہوئی، من دبرن پیچھے سے، فکذبت پس وہ جھوٹی ہے، فا ہے شروع میں تو پس، کذبہ جھوٹے کو کہتے ہیں، اور اینڈ پہ تا، اور جب تا کے اوپر سکون ہوتا ہے اینڈ پہ تو یہ فیمیل کے لیے آتا ہے، فکذبت تو جھوٹی ہے، وہوا اور وہ یعنی کہ وہ مرد، من سے الصادقین سچا ہے، فلما پس جب رأى قمیصہ رآ دیکھا، قمیصہ قمیص کو اس کی، قدہ پھٹی ہوئی، من سے دبرن پیچھے سے، قال اس نے کہا، انہ بے شک وہ، من سے قیدی کنہ قیدی قیدہ کہتے ہیں چال کو، اور کنہ یعنی کہ عورتوں کی، نون مشدد جو اس طرح یہ عورتوں کے لیے آتا ہے، قیدی کنہ تم عورتوں کا فریب یا چال تم عورتوں کی، انا بے شک قیدہ کنہ چال تم عورتوں کی، عظیم بہت بڑی ہے، یوسف اعرض اعراض کرو، ان سے ہذا اس، واستغفری اور تو بخشش مانگ، یہ اب عورت سے کہا جا رہا ہے، لزمبی کی اپنے گناہوں کے لیے یا اپنے گناہ کے لیے، انکی کیونکہ تم یا بے شک تم، کنتی تم ہو، من الخاطئین خطا کاروں سے۔ تو یہاں پر ہمارا جو تھا یہ ختم ہوتا ہے، شروع کرتے ہیں اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب پہلے ہم لوگوں نے جو دیکھا تھا، جہاں پر ہم نے اس کو ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا آیت نمبر 22 میں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے جب وہ اپنی جوانی کو پیک پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو خوبصورتی بہت زیادہ تھی، بہت خوبصورت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بھی دیا، حکم مین یعنی کہ ان کو حکمت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو اب اگلی آیت میں کیا ہوا ہے کہ یہاں سے آیت نمبر 23 میں، اور اسے پھسلایا اس عورت نے، وہ جس کے گھر میں تھا، یعنی کہ ان کو پھسلانے کی کوشش کی، ان کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، مالکن یعنی کہ گھر کی جو تھی، اس کے نفس سے، اور بند کر دیے دروازے، اور اس نے سارے دروازے جو تھے بند کر دیے، اور کہنے لگی ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک وہ نہیں فلا پاتے جو ظالم ہیں۔ تو یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا جس سے آیت یہ سٹارٹ ہو رہی ہے، راودت ہو، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں گھومنا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے را واو دال ہے، کسی چیز کی تلاش میں گھومنا، آنا جانا، ادھر سے ادھر پھرنا، لیکن ہوتا بے مقصد ہے، یہ کوئی مقصد والی چیز کے لیے آنا جانا نہیں ہوتا، اور اسی سے ورڈ ہے ارادہ، ارادہ ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، ارادہ بھی کیا ہوتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال آنا، دوسرے کو ہم خیال بنانا، یہ بھی اس میں معنی میں آ جاتا ہے۔ زیادہ تر ورڈ یہ والا جو ہے یہ یوز ہوتا ہے بری سینس میں، نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے، اور یہ یوز ہوتا ہے جیسے بدی اور بدکاری کی طرف انوائٹ کرنا، بدی اور بدکاری کی ترغیب دینے کے لیے، اس طرف انکریج کرنے کے لیے۔ تو کوئی بھی چیز جیسے آپ اس کسی کو برائی کی طرف جب بلانے کا ارادہ کریں یا بلانے کی طرف کوششیں کریں برائی کی، تو وہ اس ورڈ کے معنی ہے۔ پھر اس کے اندر جو ورڈ ایک اور یوز ہوا ہے غلقت،
غلقت کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا، تو اس نے بند کر دیے، اینڈ پہ پھر سے تا ساکن ہے، تو اگر ورڈ اکیلا ہم دیکھیں تو اس کا مطلب کہ بند کر دیے دروازے، الابواب دروازے۔ اب یہ دروازے کیوں آیا ہے؟ جب یوزلی تو ہوتا ہے کہ روم ہوتا ہے تو ایک دروازہ ہوتا ہے، دروازہ بند کر دیا، لیکن یہاں پہ پلورل کی سینس میں آیا ہے۔ باب ہوتا ہے سنگولر، اور الابواب جو ہے وہ پلورل کے لیے، تو اس لیے کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ 7 دروازے تھے، گھر کے ہوں گے واللہ عالم، یا کس طریقے سے کون سے 7 دروازے تھے جو اس عورت نے 7 دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد ان کو بلانے لگی کہ ادھر آ جاؤ، یعنی کہ اپنے آپ کو بھی وہاں پہ کمرے میں بند کر لیا ساتھ، اور پھر اپنے طرف بلانے لگی برائی کی طرف، یعنی کہ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، ساتھ ہی انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، انہ ربی احسن مثوایا، اور بے شک وہ میرا آقا ہے، وہ اس نے میرے پہ بہت احسان کیا ہے، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ یہاں پر 2 معنی ہیں اس سے، رب جو ورڈ آیا ہے، ایک تو معنی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی سینس میں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے جس نے مجھے ٹھکانہ دیا، جس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا، اور دوسرے معنی اسکالرس کہتے ہیں اس میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں عزیز مصر کی، اس عورت کے جو ہسبینڈ تھے اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ میرا رب سے معنی یہاں پہ آقا ہے، کہ وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا رہنے کے لیے، اور انہو لا یفلح الظالمون، اور بے شک فلاں نہیں پاتے ظالم لوگ، کہ اگر میں اپنے آقا کے ساتھ ایسا کروں تو پھر تو اگر یعنی کہ ظلم کروں میں اس کے ساتھ تو پھر تو میں کبھی بھی فلاح نہیں پا سکوں گا۔ تو یہاں پر جو اب ظالمون ہے، تو جو ظالم لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، تو ظالم ہوتے کون ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم کون ہے، تو سمپل سی بات ہے کہ ظالم وہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ تو ظلم ہوتا ہے کہ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کے حق مار دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں پایا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اپنے آقا کے ساتھ حق تلفی کروں تو پھر تو میں بہت ظالم ہو گیا، تو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو سوچنے کی چیز ہے کہ اگر آپ پورا سینیریو دیکھیں کہ یہ عورت، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم تو نہیں ایسے ہوا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ عورت اچانک سے آؤٹ آف نو ویئر ایک دم سے کمرے میں لے گی اندر جا کے، تو کمرے دروازے بند کر دیے۔ اس نے ظاہر ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے گھر آئے تھے تو 12-13 سال کے بچے تھے، وہیں پہ جوان ہوئے، پھر اپنی جس طرح یہاں پہ ہمیں دیکھا آیت میں کہ جو آیت نمبر 22 تھی کہ اپنی جوانی کو پہنچے، پیک لیول جو پیک ایج جو ہوتی ہے اس ایج پر پہنچے، تو اتنے خوبصورت تھے کہ وہ عورت ظاہر ہے ان کو تب سے دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، ہو سکتا ہے وہ ان کو اشاروں کناروں سے اظہار کرتی اور ہو سکتا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہو، جیسے ہوتا ہے آپ اس کا دل اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ناز و انداز کے ساتھ، آپ اپنے اس طرح سے بیوٹی بن کے دکھاتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ میری طرف اٹریکٹ ہو۔ تو پتہ نہیں کب سے سلسلہ یہ چل رہا تھا کہ فائنلی جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی صورت کام نہیں کر رہی، کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا، تو پھر اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ اچھا اب میں اس طرح سے کرتی ہوں، اور وہ بھی پھر خوب تیاری وغیرہ کے ساتھ گئی، اور اس نے جب ان کو بلایا اور یعنی کہ برائی کی دعوت دی کمرے میں بلا کر۔ اب اگر آپ دیکھیں گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ 2 ہی تھے،
اور وہ جو تھی، نام اس کا جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ زلیخا ہے، لیکن ہمیں ویسے کسی حدیث سے پتہ نہیں چلتا، لیکن بہرحال وہ جو بھی عورت تھی عزیز کی وائف، اس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا، یعنی کہ خوب تیار ہوئی، اور وہاں پر پھر ان کو اپنی طرف کمرے میں جب بند کیا تو پھر ان کو انوائٹ کیا کہ تم آؤ میرے ساتھ برائی کے ارادے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کتنا آسان تھا کہ یہ اگر وہ کچھ کر بھی لیتے ایسا، کہ خاص طور پہ جب عورت خود آپ کو بلا رہی ہے۔ کہاں پہ ہوتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے پیچھے پیچھے جانا پڑتا ہے، ان کو ان کے ساتھ ایک کافی کنیکشن بنانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے یہ بات بنتی ہے۔ کہاں یہ عورت جو ہے خود ہی سے اپنا آپ ان کے سپورٹ کر رہی ہے، اور پھر ایک ایسی ویسی عورت بھی نہیں تھی کہ ایک ہو کے بدصورت ہے تو آپ چلو پھر بھی ایک ریزن ہے، لیکن ایک خوبصورت بھی تھی اور ہائی سٹیٹس بھی تھا، یعنی کہ ایک ایلیٹ کلاس میں سے تھی وہ، اور وہ خود آفر کر رہی ہے آپ کو، اور کوئی بھی اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد ہوتا تو ظاہر ہے اس کے لیے اپنا آپ بچانا جو تھا بہت مشکل ہو جاتا، اگر کوئی ہوتا تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی کر لیتا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت یہ ساری اپرچونٹی ان کے بھی سامنے تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور آگے سے ساتھ میں ایک ہی وقت میں دیکھیں انہیں اللہ کا بھی ڈر تھا، اور ساتھ ہی ان کو کیا تھا کہ میرے رب نے، یعنی کہ میرا جو آقا ہے، اس نے میرے پہ بہت احسان کیا، کہ ان کو اسی وقت یہ بھی ذہن میں تھا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا اپنے آقا کے ساتھ، کہ اس نے میرے پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے اتنے بڑے گھر میں لا کے رکھا، مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اور میرا بہت احسن طریقے سے رکھا ہے، غلاموں کی طرح تو رکھا ہی نہیں تھا بالکل بھی۔ تو اس کے ساتھ میں کیسے ایک یہ غداری کر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ اس کے حق تلفی کر سکتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے، اور ساتھ ہی اپنے اندر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو پھر میں تو بہت بڑا ظالم ہو گیا، یعنی کہ میں اپنے اگر آقا کے ساتھ یہ حق تلفی کروں تو پھر میں ہی ظالم بن گیا، اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر جو ورڈ ظالمون کا یوز ہوا ہے، یہ اس سینس میں بھی یوز ہوا ہے، زنا کے طور پہ بھی یوز ہوا ہے، کہ پھر نہیں فلا پاتے الظالمون، جو زنا کار ہیں۔ تو کیونکہ اس آیت کے کانٹیکٹ سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اس کا ترجمہ، ایک لفظ اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ ایک تو ظالمون کا ظلم کرنے والے، اور دوسرا یہ کہ جو زنا کرنے والے، کہ پھر تو میں ان میں سے ہو گیا اور وہ فلاں نہیں پاتے۔ تو زنا جو ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، خود پہ بھی انسان کے جو کرتا ہے اس کے اوپر بھی ظلم ہے، اور اس دوسرے شخص پہ بھی جو انوالو ہوتا ہے اس میں ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا قرآن میں کہتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے اور زنا کو مت کرو، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا ڈائریکٹ کہ زنا کو مت کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ ایسے راستے بھی جو زنا کو لیڈ کرتے ہیں ان کی طرف بھی نہیں جانا۔ اور ایسے کون سے راستے ہوتے ہیں جو زنا کی طرف لیڈ کرتے ہیں انسان کو؟ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جب بھی کبھی آپ کہیں ہوں گے، ایک وہ فرسٹ انسان کی نظر ہوتی ہے جو پڑتی ہے، ایک نظر ہے وہ معاف ہے، دوسری نظر پڑتی ہے وہ معاف نہیں ہے، ایک ہی چیز کے اوپر۔ جیسے عورتوں کے لیے اگر کوئی مرد اچھا لگ گیا، اس نے ایک نظر ایکسیڈنٹلی پڑ گئی تو وہ اس کی تو معافی ہے، پھر آپ نے ساتھ ہی اپنی نظر دوسری طرف کر لی، لیکن اگر آپ نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو اس کی پوچھ ہوگی اور اس کی پکڑ بھی ہوگی اس دیکھنے کی۔ سیم آدمیوں کے لیے بھی یہی کہ عورت پہ نظر پڑی ہے، پہلی نظر پڑی ہے، آپ اپنی نظر ہٹا دیں، دوسری نظر نہیں ڈالنی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں جب آپ دوسری نظر ڈالتے ہیں اسی سے پھر انسان کے دل میں جو نیگیٹو فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں، غلط خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان دوسری نظر تبھی ڈالتا ہے نا جب وہ چیز اس کو اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ کو پہلی دفعہ میں کوئی چیز اچھی نہیں لگی، آپ دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، تو اگر آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں اٹ مینس وہ چیز آپ کو اچھی لگی، کوئی عورت آپ
کو بہت اٹریکٹیو لگی ہے تو آپ ایک دم سے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور سم ٹائم تو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد انسان اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کا فون نمبر کسی طرح آپ لیتے ہیں تاکہ آپ اس کے ساتھ مزید کنیکشن کر سکیں، بات چیت کر سکیں، اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ اس کے ساتھ غلط کام کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے زنا کی طرف لیڈ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ایسی چیزوں کو بھی اوائڈ کرو جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زنا کی طرف لے جاتی ہیں۔ زنا کا جو ورڈ ہے، زنا کا کام ہے، اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فاحشہ کہا ہے، اس کو بدترین راستہ کہا ہے، بدترین ذریعہ کہا ہے کہ یہ ایک بہت بری چیز ہے۔ زنا کیوں اتنا برا ہے؟ کیونکہ زنا سے دیکھیں سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ مرد، آپ کو پتہ ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی میں، اپنی بہن میں یا اپنی بیٹی میں اگر کوئی ایسی چیز دیکھے کہ وہ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں یا اس طرف جا رہی ہیں کہ یہ جو جس راستے پر چل نکلے ہیں اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا، تو ان کے اوپر یہ ان کے فرائض میں شامل ہے چیز کہ وہ اسے روکیں، یعنی کہ یہ فرض ہے ان کے اوپر کہ وہ روکیں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، آپ کے گھر کی کوئی عورت ہے، جو بھی ہے، آپ نے اس کو منع کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے، مرد لوگ جو ہیں اگر وہ عورتوں کو نہیں روکیں گے تو ایسے مرد کے لیے ایک خاص نام ہے، اس کو کہتے ہیں دیوس۔ تو اس کو دیوس کہتے ہیں ایسے مرد کو جو سارا کچھ یہ برائی اپنے گھر کی عورتوں میں دیکھے اور چپ کر کے بیٹھا رہے، اس پہ آواز نہ اٹھائے، ان کو منع نہ کرے، اور اس کے بارے میں جو ہے ایک بڑی ہولناک، ایک بڑی کہہ لیں آپ سکیری قسم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو نظر اٹھا کر دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 اس میں جو ہے والدین کا نافرما بردار۔ نمبر 2 اس میں وہ عورت جو مردوں جیسی مشابت اختیار کرے، یعنی کہ مردوں کی طرح ریزمبلنس کرے اپنی، جیسے کپڑوں میں یا اپنی اور بھی رہن سہن میں، مطلب اور آدمیوں کو کاپی کرے، ہو وہ عورت لیکن وہ مردوں کی طرح گیٹ اپ کرے، مردوں کی طرح ڈریس اپ ہو، مردوں کی طرح ہی طریقے جو ہیں وہ کرے۔ تھرڈ اس میں جو ہے بندہ وہ ہے دیوس۔ تو یہ 3 طرح کے 3 جو لوگ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں ان کی طرف، نہ ہی ان کو پاک کریں گے، اور ان کے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اب آیت نمبر 24 میں کہا جا رہا ہے، اور البتہ تحقیق اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا برائی کا، یعنی کہ ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، تھے تو انسان ہی آخر، تو اللہ کی طرف سے ان کو ایک برہان ملی جس کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں جا سکے۔ اسی طرح تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی اور خیانت کو، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اس میں ورڈ اس آیت کے اندر آیا ہے ہمت۔ ہمت، ہم جو ورڈ ہے ہا میم میم، تا اینڈ پہ ساکن ہے جو
عورت کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے، تو ہمہ کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، وہ ارادہ جو دل میں ہو، ارادہ تو دل میں ہی ہوتا ہے، اور یہ پگھلا دینے والے غم کو بھی کہتے ہیں ہم، ایسا غم جو دل کو پگھلا دے۔ پھر عزم کو بھی کہتے ہیں، عزم بھی ارادہ ہی ہوتا ہے نا، پکا ارادہ کرنا۔ برہان کیا ہوتا ہے؟ برہان کہتے ہیں روشن چمکدار دلیل، واضح دلیل، اور اس سے مراد نور نبوت بھی ہے۔ نبوت کا نور، کسی کو نبوت مل جانا، وہ بھی علم بھی ہے۔ اس سے مراد دلیل و حجت بھی ہے، اللہ کی سجھائی ہوئی دلیل۔ برہان اللہ کی سجھائی ہوئی دلیل، تو یعنی کہ اللہ نے ان کے دماغ میں اس وقت یہ چیز ڈالی کہ یہ اس طرح سے وہ کہیں، اور ان کو خوف آ گیا اس چیز کا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بولا کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، تو چنے ہوئے تھے، کس چیز کے ساتھ چنے ہوئے تھے؟ کہتے ہیں کہ گھر کی یاد سے چنے ہوئے تھے، اور وہ کون سا گھر تھا؟ وہ ظاہرہ ان کا کنعان والا گھر نہیں تھا، وہ آخرت کا جو گھر ہے نا، اس کی یاد سے چنے ہوئے تھے۔ اس کی جو یاد تھی، آخرت کے گھر کی یاد، اس نے انہیں مخلص بنا دیا تھا، اور اسی لیے وہ چنے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا کیونکہ ان کے دل کا جو خلوص تھا، جو ان کی نیت تھی دل میں، جو ایک نیک ان کی جو ارادہ تھا، نیک نیت تھی دل میں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ تو انسان چنا کب جاتا ہے؟ کب ہوتا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی چن لیتے ہیں؟ جو اللہ سے مدد مانگتا ہے، پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر دانی کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا، پھر وہ احسان مند ہوتا ہے۔ جب آزمائشوں میں چھانٹا جاتا ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں، چھانٹتے ہیں اس کو، اور جب وہ پوری طرح آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فل پروٹیکشن دیتے ہیں، اور وہ فل پروٹیکشن کس سے ہوتی ہے؟ شیطان سے بھی اور نفس کے شر سے بھی۔ تو جب انسان سب سے پہلے تو پھر یعنی کہ کوشش انسان کی طرف سے ہوتی ہے کہ آپ پہلے خود اچھے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ برہان کریں گے۔ تو ہمارا اگر دل ہی گندا ہے، پلوٹیڈ ہے، ہم کرپٹڈ ہیں، ہمارا دل جو ہے اس پہ وہ بلیک سپاٹس لگے ہوئے ہیں، دل سیاہ ہو چکا ہے گناہ کر کر کے، پھر ایسی صورت میں تو برہان نہیں آئے گی۔ تو برہان تبھی آتی ہے کہ جب انسان کا دل پاک صاف ہو، جب انسان خود اچھا ہو اندر سے، برائی کو ناپسند اور جو نیکی ہے اس کو پسند کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر بچا لیتے ہیں شیطان سے بھی اور نفس سے ہی، اور یہی دو سب سے بڑے دشمن ہیں جو انسان کے ہوتے ہیں، جو انسان کو روکتے ہیں نیکی کے کاموں سے، اس میں ایک شیطان، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا اپنا نفس۔ تو ان دونوں سے اللہ تعالیٰ پھر ان کے شر سے اس بندے کو بچا لیتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں، ہم بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے کرتے رہ جاتے ہیں، جیسے ہمارا تھا کہ کسی کی برائی کرنے لگے، غیبت کرنے لگے کسی کی، لیکن ایک دم سے آپ نے نا ارادہ بدل لیا، آپ کو خیال آ گیا کہ نہیں بھئی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، میرا نہیں خیال کہ مجھے کرنی چاہیے، اور آپ اپنے آپ کو سٹاپ کر لیتے ہیں۔ یا اسی طرح آپ نے جھوٹ بولنے لگے تھے کسی بات کے بارے میں، لیکن آپ کو احساس ہو گیا کہ نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو کچھ بھی ہے لیکن میں نے ہر حال میں سچ ہی بولنا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو اس وقت گناہ سے بچا لیا تو پھر اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دیں اس چیز کا کہ یہ
میرا کریڈٹ ہے، میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ اللہ کی طرف سے تھا، برائیوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اسی طرح نیکیاں کرنے کی توفیق بھی ہمیں جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اس میں بھی یہی آپ کہیں گے کہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے کہ میں اس گناہ سے بچ سکی ہوں، ورنہ میرے میں اتنی ہمت اتنی طاقت کہاں ہے کہ میں کسی گناہ سے بچ سکتی۔ اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اگر ایک گھر میں جس میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر گھر میں رہنے والا ہی آپ کے اگینسٹ ہو جائے، آپ کے پیچھے پڑ جائے ایک طرح سے برائی کے، آپ نے اب نہ اس گھر کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ غلام ہیں، آپ کی کوئی فری ول تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ میں تو مہمان آیا تھا تو میرے ساتھ حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ، اوکے میں تو کل کی سیٹ کرا کر میں تو واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ غلاموں کے پاس تو ایسا کوئی آپشن نہیں ہوتا، تو ان کے پاس کیا آپشن تھا؟ اب وہ عورت ان کے پیچھے پڑ گئی، اب وہ برائی کے ساتھ بار بار آتی ہے، تو اب یہ کتنی بڑی آزمائش کہ آپ نے اسی گھر میں رہنا بھی ہے اور وہ عورت آپ کی مالکن بھی ہے کہ جس کو آپ انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مالک آپ کے مالک یا مالکن اگر آپ کسی کے گھر ایون نوکر بھی ہوں تو آپ کو وہ کوئی کام دیتے ہیں، کام کہتے ہیں آپ کو، تو آپ ان کو نہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ تو ان کے لیے آپ سوچیں کتنی آڈ سچویشن تھی کہ وہ ایسا کام وہ کر نہیں سکتے تھے، اور وہ عورت تھی کہ مسلسل ان کے پیچھے لگی ہوئی، طرح طرح سے ہر طرح سے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی ان کو۔ تو یہ جو تھی یہ ساری ایک ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب ایک طرف ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ آخرت ان کو نظر آتی، ایک طرف ان کا جو محسن تھا جو عزیز مصر تھا، اور ایک طرف اب یہ عورت آ گئی۔ تو تین چیزیں تھیں ان کے سامنے دماغ میں ان کے جو تھیں اس وقت۔ اب ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ معراج پر گئے، کہتے ہیں میں نے وہاں پہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو پوری دنیا کا آدھا حسن مل گیا، یعنی کہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی ان کو ہوا ہے کہ یہ تو پوری دنیا کا آدھا حسن جو ہے وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر ہی جو ہے وہ آ گیا۔ اب یہاں پر یہ کہ وہ اتنے خوبصورت تھے اور اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ان کا کیریکٹر کیسا تھا، جبکہ ہم لوگ آج کل کی سوسائٹی میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مرد لوگ ہیں، ایون عورتیں بھی جو ہے بہت خوبصورت ہیں، مرد بہت خوبصورت ہیں، پھر وہ اپنی بیوٹی کو کیش کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ عورتیں بھی جو ہوتی ہیں اس سے غلط چیزیں بھی کرنی شروع کر دیتی ہیں کہ خوبصورت ہیں تو پھر جیسے آپ مردوں کو پھنسانے کا کام، پھر انہیں اچھا لگتا ہے کہ ہماری خوبصورتی کو ایڈمائر کیا جائے، ہماری تعریف کی جائے، اور تعریف کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو مردوں کو قریب جانا ہوگا، تو تبھی مرد آپ کی تعریفیں کریں گے، تو وہ پھر مردوں کے قریب جانا تو خوبصورتی آ جاتی، تو یہ فتنہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح مرد بھی جو ہوتے ہیں جو خوبصورت ہوتے ہیں کہ پھر وہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے خوبصورت ہیں، تو ہمیں بھی کسی بھی چاہیں خوبصورت عورت کے ساتھ ہم جو بھی کام کرنا چاہیں، فرینڈشپ کرنا چاہیں یا زنا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر وہ اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ان کا کردار کیسا تھا، تو ہمارے سامنے پورا جو کردار ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اس خوبصورت عورت تھی اس کو انکار کیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ بھی بہت خوبصورت تھے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ اور عورتوں میں کون خوبصورت تھا؟ عورتوں میں کہتے ہیں کہ جو حوا علیہ السلام تھی وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی عورتوں میں، اور ان کے بعد اگر کوئی خوبصورت تھا تو حضرت سارہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، تو حضرت سارہ جو تھیں وہ بھی بہت خوبصورت تھیں۔ تو اتنا یہ ہمارے لیے کتنا بڑا لیسن ہے اس میں کہ اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی دیکھیں کردار ان کا کس طرح کا تھا یوسف علیہ السلام کا۔ اب جب اس عورت نے
ہر چیز اپنے آپ ان کے سامنے سپرد کر دیا، پوری طرح سرنڈر کر دیا اور اس کے لیے بلانا شروع ہو گئی۔ تو جب انہوں نے دیکھا، آیت نمبر 25 میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو کوئی راستہ ہی نہیں اب مل رہا مجھے، یہ عورت تو کسی طرح ٹل ہی نہیں رہی، اور انہوں نے دیکھا کہ اب میں کسی طور پہ بچ نہیں سکتا، تو انہوں نے کیا کیا کہ دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا کہ جلدی سے جا کے وہ دروازہ کھول کے باہر نکل جائیں۔ تو جیسے ہی وہ دوڑے تو ان کے پیچھے جو تھی اس کی عزیز کی جو بیوی تھی وہ بھی ان کے پیچھے لپکی، اور اس نے کیا کیا کہ پیچھے لپک کر جیسے پیچھے بھاگی ہے ان کو پکڑنے کے لیے، اور اس میں اس کی جو ان کی قمیض تھی وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی، پیچھے سے قمیض کو اس نے پکڑ لیا زور سے، تو جس سے کیا ہوا ہے، قمیض جو تھی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اب جیسے ہی وہ قمیض پھٹی وہ دونوں دروازے کے پاس پہنچے، دروازہ کھولا ہے انہوں نے تو سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا، اس عورت کا۔ اور جب ورڈ اس میں یوز ہوا ہے نا الفیا، اچھا یہ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں قدت۔ قدت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، لیکن یہ خاص طور پہ جو لمبائی کی صورت میں رخ میں پھاڑنا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں لینتھ وائز، جیسے اوپر سے نیچے لمبا جو پھاڑنا اس کو کہتے ہیں۔ اور الفیا جو ہے اس کا مطلب دونوں نے پایا، اور یہ اچانک پانا ہوتا ہے، جیسی کوئی پروگرامڈ نہیں تھی، پلانڈ نہیں تھی چیز، سڈنلی بس ایک دم سے ان ایکسپیکٹڈلی ہو گئی، یا کہہ لیں جیسے کہتے ہیں نا کوئی انسیڈنس ہو گیا ایک دم سے، بس ایسے سی اچانک سے ہو گئی چیز، تو وہ اس کے معنی میں یہ چیز آتی ہے کہ الفیا جو ہے یہ اس طرح سے کہ اچانک جیسی دروازہ کھولا اور سامنے وہ کھڑا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا اپنے ہسبینڈ کو دروازے کے سامنے، اور ظاہر بند دروازے سے یہ دونوں باہر نکل رہے تھے، تو اس عورت نے، وہ اتنی چلاک عورت تھی کہ اس نے اسی وقت جو تھا اپنا پینترا بدل دیا، اور اپنا پینترا بدل کے اس نے آگے سے کیا کہا، اپنے شوہر کو بتانے لگی، کہنے لگی کہ کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا۔ تو ایک طرح سے ان کو نا جوش دلانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے کہ کیا ایسی سزا ہوگی اس بندے کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ ارادہ کرے برائی کا، مگر یہ کہ اسے خود ہی سے پھر آگے مشورے بھی دے رہی ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے اس کا سلوشن، کہ اسے جو قید کر دی جائے، جیل میں بھیج دیا جائے اس کو، اور یا پھر اس کو سخت عذاب دیا جائے۔ اچھا، اب جو کیوں اس نے یہ کیا تھا، ایسے پینترا بدلا تھا جو بیوی تھی، تھوڑا سا ہم سائیکالوجی بھی دیکھ لیں اس بندی کی، کہ یہ تو آٹومیٹکلی سی چیز ہے کہ جب آپ ایسی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کسی پہ اوپن ہو، اور پھر وہ کوئی بندہ آپ کے سامنے آ جائے اس وقت، تو آپ ایک دم سے کیا کہیں گے؟ جو ہیومن نیچر ہے کہ آپ ایک دم سے ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، اس چیز کو ڈینائی کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو ایسا تھا ہی نہیں، یا آپ کیا ہوتا ہے کہ الزام دوسرے کے سر پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس نے اسی طرح سے اپنے شوہر کی نظر میں پاک دامن انوسینٹ بننے کے لیے اس نے جو تھا یہ جو الزام اور جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا، اور ایک اور بھی چیز تھی ساتھ اس میں کہ اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ اس کو بہت انسلٹ فیل ہوئی تھی اس چیز سے کہ میں نے عورت ہو کے اپنا سب کچھ ان کو دے دیا، اور یہ جو تھا اس نے مجھے ریفیوز کیا، مجھے ریجیکٹ کیا۔ تو ریجیکٹ کرنا بھی دیکھیں کہ کتنا ایک عورت کے لیے ایک بہت ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی مرد کے سپرد کر دیں اور وہ مرد آپ کو ٹھکرا دے آگے سے۔ پھر آیت نمبر 26 میں یوسف علیہ السلام اب کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس عورت نے مجھے پھسلایا تھا میرے نفس سے، اور گواہی دے دی ایک گواہ نے اس عورت کے خاندان میں سے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو تھا گواہی، کوئی بچہ تھا
جو بچہ گود کا بچہ ہوتا ہے نا، جو بھی بولنا بھی نہیں جس کو آتا، یہ وہ بچہ کوئی تھا، اور اس نے گواہی دی تھی اس چیز کی، اور اس نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے لیے گواہی دی۔ اب واللہ عالم کہ وہ کون تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر صرف اتنا بتایا کہ ایک گواہ جو تھا اس نے گواہی دی۔ اب وہ کون تھا یہ ہمیں نہیں پتا، تو جتنا ہمیں یہاں سے پتہ چلا بس ہم اسی پہ فوکس کریں گے، اور کہ وہ اس عورت کے خاندان میں سے کوئی تھا، اور اگر ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی بتا دیتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل ہمیں کہیں سے معلوم نہیں ہوتی، جیسے کہیں قرآن سے حدیث سے ہمیں نہیں پتہ چلتا اس کا کہ وہ کون تھا بچہ، لیکن کہتے ہیں جو باقی کچھ روایات سے ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا، کوئی گود میں جیسے بچہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر قمیص اس کی یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فرنٹ سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت سچی ہے، اور وہ جو بندہ ہے وہ جھوٹا ہے۔ اور اگلی آیت میں سیم ہی اس کو ساتھ ہی ہم لوگ کر لیتے ہیں، آیت نمبر 27، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ سچا ہے۔ پھر آیت نمبر 28 میں، پھر جب اس نے دیکھا اس کے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی قمیص جو تھی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اگر بلکہ کہا کہ اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوگی تو پھر عورت جھوٹی ہوگی، اور وہ جو یعنی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ سچے ہیں۔ تو آیت نمبر 28 میں جب اس نے دیکھا کہ قمیص ان کی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو کہا عزیز مصر نے کہ بے شک، یعنی کہ سمجھ گیا، وہ اس کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا قمیص کو کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ سچے ہیں اور میری بیوی جھوٹی ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کی چال میں سے ہے، اور بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہیں، یعنی کہ عورتوں کی جو چالیں ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی بڑی ہوتی ہیں، بھاری ہوتی ہیں۔ تو عورتیں یعنی کہ مردوں کو بیوقوف بناتی ہیں، اور یہ تمہارے فریب ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے فریب ہوتے ہیں جو تم لوگ کرتی ہو، اس طرح سے چالیں چلتی ہو۔ اب آگے جو آیت نمبر 29 ہے اس میں اب جو عزیز مصر تھا وہ کہہ رہا ہے، ان کو بتاتے، ان کے دونوں کے ساتھ اب بات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یوسف آپ اعراض کرو اس سے، یعنی کہ اعراض کرو یعنی کہ منہ پھیر لو اس واقعے سے، انہذا اس واقعے سے، اس بات سے اعتراض برتو، آپ اس کو خیال نہ لاؤ، اس کا دل میں خیال نہ کرو، اس کو رفع دفع کر دو، یہیں چھوڑ دو۔ یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں کہ جیسے جسٹ اب اس معاملے کو نا مٹی پاؤ، جیسے رفع دفع کر دو بس۔ اور وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور عورت کو کہتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اور تو معافی مانگ اپنے گناہ کی، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، کیونکہ تم عورت جو ہو بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو۔ تو اب اس کا رویہ بھی دیکھیں کہ پوری لیسن، ہم نے کہا تھا کہ سورہ میں لیسن بہت زیادہ ہیں، تو ابھی دیکھیں ہمیں عورت کا کردار پتہ چل گیا، یوسف علیہ السلام کا کردار پتہ چل گیا، ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ عزیز مصر جو تھا اس کا بھی کردار ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب شوہر ہے اور اس کو پتہ بھی چل گیا کہ کس کی غلطی ہے، قمیص کو دیکھ کر سب پتہ چل گیا کہ یہ کون انوسینٹ ہے اور کون ہے جس نے یہ کی ہے زیادتی۔ تو اس نے آگے سے کیا ہوا کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کچھ سزا دیتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے، تو اس نے کیا کیا، بیوی سے صرف اتنا ہی کہا کہ تم معافی مانگو، معافی مانگ لو، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کہا کہ اب تم اس واقعے کو یہیں پہ چھوڑ دو،
اب اس واقعے کو دوبارہ ذکر نہ کرنا، یعنی کہ جسٹ forget about it، جو بھی کچھ ہوا ہے نا بھول جاؤ کہ کچھ ہوا ہے۔ تو اس طرح سے کا ایٹیٹیوڈ تھا اس کا کہ یہ کر لیں۔ اس سے آپ دیکھیں اس کی بے بسی کتنی پتہ چلتی کہ وہ کتنا بے بس بندہ ہوگا کہ جو وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ کسی مرد کی بیوی اس طرح کی چیز حرکت کرے تو مرد تو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کی تو غیرت ایک طرح سے ہو جاتی، غیرت پر اٹیک ہو جاتا ہے کہ یہ میری بیوی کی ہمت کیسے ہوئی ایسے کچھ کرنے کی یا سوچنے کی بھی۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بس اتنا کہا تم معافی مانگو، اور ان کو کہا کہ تم جو ہو آپ یعنی کہ بھول جائیں اس چیز کو کہ کچھ ہوا تھا۔ اب خطا جو ورڈ ہے نا یہاں پہ یوز ہوا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں الخاطئین، ورڈ یوز ہوا ہے تو اس کے معنی خطا ہے، یعنی کہ خطا سے ہے ورڈ۔ تو جان بوجھ کر کوئی غلطی کرنا، ایک تو غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان سے ہو جاتی ہے جان بوجھ کے نہیں کی جاتی، وہ بائی مسٹیک ہو گئی۔ ایک ہوتی کہ آپ جان بوجھ کر ایسا غلط کام کریں، وہ ہے یہ ورڈ۔ اب اس پہ کیوں کہا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ نے اس پہ بات نہ کریں، بس اس کو اب جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ اس چیز کو نا اب یہیں پہ دبا دیں، اسی لیے کیونکہ گھر کی عزت تھی، انہیں تھا کہ یہ بات اگر باہر نکل گئی تو پھر ہر ایک کو پتہ چل جائے گی۔ جنگل میں جیسے آگ لگتی تو چاروں طرف پھیل جاتی ایک دم سے، کہ اس طرح سے یہ بات جو ہے پھیل جائے گی اور سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور چونکہ یہ ایک بہت ایلیٹ کلاس میں سے تھے، ایک رسپیکٹیبل تھے یہ بہت زیادہ، کیونکہ ان کا سٹیٹس ہی ایسا تھا کہ جو ان کو فائنانس منسٹر تھے تو بڑے بڑے لوگوں سے ان کا واسطہ تھا، تو ان کی ایک ریپوٹیشن تھی وہاں پہ۔ اب انہیں یہی تھا کہ اگر یہ بات باہر لوگوں میں پھیل گئی تو پھر میری کیا عزت رہ جائے گی، تو آپ اس بات کو یہیں پہ سٹاپ کر دیں۔ اور اس سے بھی آپ یہ بھی دیکھیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ برائی جو ہوتی ہے نا وہ برائی کی مشہوری سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ برائی سے زیادہ، سوری الٹا کہہ دیا میں نے، کہ برائی سے زیادہ برا جو ہوتا ہے وہ اس برائی کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، کہ جب آپ کسی برائی کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، اس کی مشہوری کرتے ہیں باہر، اس سے بہت سے ایسے لوگ کہ جن کو اس برائی کا پتہ نہیں ہوتا وہ بھی اس سے اویئر ہو جاتے ہیں کہ او اچھا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، اچھا یہ ایسا بھی کام کیا جا سکتا ہے، تو وہ یہ کہ وہ جو برائی تھی وہ ایک عام ہو جاتی معاشرے میں۔ تو اسی لیے برائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث کا مفہوم اسی طرح سے ہے کہ جب برائی کو دیکھیں برائی کو پھیلائیں مت، برائی کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں، روک جائیں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ باتیں پھر ایک دوسرے کی آگے 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 چلاتے جائیں کہ وہ بندے نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس چیز کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں، برائی کا ذکر مت کریں تاکہ وہ باقی لوگوں میں ایک طرح سے ایک کامن نہ چیز بن جائے۔ اور اسی سے ہی آپ دیکھیں پھر معاشرے میں جو ہے برائیاں پھیلتی ہیں، یہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی انسان کو بہت سی ہوتی ہیں کہ اگر میرا دوست یہ کر رہا ہے تو پھر مجھے بھی کرنا چاہیے، میں بھی کر سکتا ہوں، تو یہ چیزیں جو ہے دوسرے کو انکریج کرتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں تک ہمارا جو لیسن تھا آج کا وہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ بقیہ جو ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين